وہ معنی ہوتا ہے، تو اہل معنی کو معنی سے غرض ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید کی ہے الف لام میم، کیا سمجھ میں آیا؟ اب میں چلا تو وہاں سے تھا نا، بات یہاں لے آیا، کاف ہا یا عین صاد تا سین میم تا ہا یا سین نون۔ اب کیا معنی ہے نون کا؟ ہے کوئی معنی؟ تا ہا یا سین کاف ہا یا عین صاد۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اب فن والے کہتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، یہ بھئی یہ اس کا معنی کون جانتا ہے؟ اس نے کہتا ہے یہ یا بھیجنے والا جانتا ہے یا وصول کرنے والا جانتا ہے۔ ان کے معنی کون جانتا ہے؟ بھیجنے والا اور وصول کرنے والا۔ یہ خاص کلام ہے، اس میں تیسرے کو داخل ہی نہیں کیا۔ تین قسمیں اللہ نے بنائی اپنے کلام کی، کتنی؟ آیات محکمات، ہر کوئی جانے۔ محکمات وہ کلام ہے جسے ہر کوئی جانے۔ پھر آیات متشابہات، وہ کلام جسے کوئی جانے، وہ کلام جسے کوئی جانے۔ قیامت کے دن پنڈلی ننگی کروں گا، اللہ پاک نے فرمایا، اب اسے کوئی جانتا ہے، ہر کوئی نہیں۔ فرمایا دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں میرے، اب اس کو کوئی جانتا ہے، ہر کوئی۔ فرماتا کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہوں، کیسی کرسی، کیسا بیٹھنا، کوئی جانتا ہے، ہر کوئی نہیں جانتا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اور محکمات تو سارے احکام ہیں جو ہر روز آپ قرآن مجید میں پڑھتے سنتے ہیں۔ تو کچھ آیات محکمات بنائی، فرمایا یہ ہر کوئی جانے۔ کچھ متشابہات بنائی، انہیں کوئی جانے۔ کچھ مقطعات بنا دی، حروف مقطعات، مولا یہ فرمایا انہیں کوئی نہ جانے، انہیں کوئی نہ جانے، انہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو جب انہیں کوئی نہیں جانتا تو پھر ان کو قرآن میں رکھا کیوں ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی نہیں جانتا مگر دو جانتے ہیں، بھیجنے والا جانتا ہے، وصول کرنے والا دو جانتے ہیں۔ باری تعالیٰ پھر اس نے کہا پھر میں نے جس کو دے دیا، آگے اس کی مرضی، جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے جتنا دے دے، جتنا دے گا وہ جان لے گا۔ نظام ہوتا ہے۔ کچھ علم ایسے بھی ہوتے ہیں جسے صرف دو جانتے ہیں، بھیجنے والا اور وصول کرنے والا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی نا بات کی؟ اب اس پر ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اس مثال سے اتنی سمجھ آئے گی کہ زندگی میں کبھی بھولیں گے نہیں۔ ابھی تو وہ زمانہ نہیں رہا، کمپیوٹر پہ پہنچ گئے، ٹیلی فون سے گزر گئے، آگے چلے گئے، مگر وہ محکمے شعبے آج بھی موجود ہیں۔ تار گھر، کبھی گئے آپ تار گھر؟ پہلے زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، کمپیوٹر نہیں تھے، ای میلز نہیں تھی، فیکس مشینیں نہیں تھی، تو رس رسائل کے کمیونیکیشن کے جدید نظام نہیں تھے۔ ایک ہی نظام تھا، تار بھیجی جاتی تھی۔ کیا؟ تار بھیجی جاتی تھی۔ کبھی آپ کو موقع ملا ہو تار گھر جا کے تار بھیجنے کا، مبارکبادی کی تار، فوت ہو گیا فوتگی کی تار، خوشی کی تار، بیماری کا تار، آ رہا ہوں، اس کا ٹیلی گراف آفس۔ اگر آپ اس میں کبھی گئے ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں بھی آپ کو تار سمجھاتا ہوں۔ اگر گئے ہوں تو تار گھر میں جو تار بھیجی جاتی تھی، پورا ایک صفحے کا مضمون ہوتا تھا، ایک صفحے کا مضمون ہوتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر آج تک وہ چلتا ہے۔ جو چھوٹے ریلوے اسٹیشن ہے نا، جس کو بابو کہتے ہیں نا، بابو اسٹیشن ماسٹر، اسسٹنٹ اسٹیشن ماسٹر، ریلوے کے بابو، وہاں بھی ٹیلی گراف چلتے ہیں، تار۔ یہ گاڑی یہاں سے چل پڑی، ٹھیک اتنے بج کے اتنے منٹ پر، اپس اینڈ ڈاؤن ان کے ٹرمز ہوتی ہیں۔ ادھر جانے والی گاڑی اپ کہلاتی ہے، ادھر ڈاؤن ہوتی ہے، ان کے نمبر ہوتے ہیں، سسٹم میسیجز ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر وہ تار چلاتے ہیں تو میسیج بھیجتے ہیں، تو کیا کرتے تھے آپ؟ اگر تار والے کے پاس تار بابو بولتے ہیں، اس کے پاس
پاس جا کے بیٹھ جائیں تو آپ کہتے تھے جی بتائیں بھائی میں امتحان دیا تھا MA کا، میں سارے مضمونوں میں پاس ہو گیا ہوں اور فلاں مضمون میں میرے اتنے نمبر آئے ہیں، فلاں میں اتنے، فلاں میں اتنے، پورے 8 کے 8 پرچے بتا دیے اور شاندار، اور مجھے اس کے بعد نوکری مل گئی ہے، آفر آ گئی ہے، کالج والوں نے خود رکھ لیا ہے مجھے اپنے پاس، یا اپنے والدین کو تار بھیج رہے ہیں آپ، والدین کو پورا ایک مضمون، اس نے آپ کا مضمون لکھوا لیا اور بیٹھ گیا جی میں بھیجتا ہوں تار، شروع کر دیا۔ یہ کیے جا رہے آپ نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، اس نے کہا میں آپ مذاق کر رہے ہیں، ٹک 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 شروع کر دی تماشا، میں نے آپ کو تو یہ مضمون بتایا ہے بھئی یہ لکھو، یہ میرے والدین کو بھیجو، تم نے ٹک 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 شروع کر دی، میں کوئی کھیل تماشے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اس نے کہا بابو جی یہ آپ ہی کا پیغام بھیج رہا ہوں، ایک لفظ بھی اس میں نہیں ہے جو میں نے بتایا، کیا ایک لفظ بھی نہیں ہے جو اس نے بتایا؟ اس نے کہا ہم لفظوں سے نہیں کھیلتے، ہم معنی بھیجتے ہیں، ہم ٹک ٹک کر کے معنی بھیجتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کو یقین نہیں آیا کہ یہ تو تماشا سا ہو گیا، پتہ نہیں کو سمجھ سے باہر کہ یہ کہا کچھ تھا، اس نے ٹک ٹک کر کے ایسے مذاق کر کے تو کر گئی تھی، رسید آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ جی بھیج دیا پیغام۔ آپ نے والدین کے پاس جب گئے پوچھا کہ میرا پیغام آیا تھا؟ جی آیا تھا۔ انہوں نے کہا جی وہ تار بابو ڈاکیہ آیا تھا تو پورا کا پورا لفافے میں آپ کا سارا پیغام ٹائپ شدہ دے گیا، وہ جو آپ نے پورا صفحہ دیا تھا بھر کے، وہ سارا صفحہ ٹائپ شدہ آپ کے ماں باپ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کہا تو یہ کیسے؟ اس نے کہا ادھر بھی جب یہ میں نے کیا تو ادھر بھی وہ ٹک ٹک ایسے ہی بجی، ادھر بھی ایسے ہی بجی، اور سارا کا سارا پیغام ٹائپ ہو گیا، آپ کے گھر ٹائپ شدہ پہنچ گیا۔ جن کو وہ فن نہیں آتا ان کو تو ٹائپ شدہ پیغام دیتے ہیں، ان کو تو پورا مضمون دیتے ہیں، اور جن کو آتا ہے وہ ٹک ٹک سے بھی سارا مضمون سمجھ لیتے ہیں، ٹک ٹک سے بھی سارا مضمون، وہ ٹک ٹک میں مضمون ہے پورا۔ اب یہ جو ہم جھگڑتے لڑتے رہتے ہیں کہ یہ تماشا ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا ہے، یہ ٹک ٹک ہے، اس کے اندر کیا رکھا ہے، اس کے اندر کوئی یہ کرتے ہیں، کوئی یہ کر رہے ہیں، کوئی یوں پڑھ رہے ہیں، کوئی یہ سارا کیا رکھا ہے اس میں، اور جن کو وہ مضمون نہیں آتا ان کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ فن والوں سے پوچھیں تو اس میں سارے معنی ہوتے ہیں، اس میں سارے معانی ہوتے ہیں، وہ معانی منتقل جو ہوتے ہیں تو یا وہ بھیجنے والے کو پتہ ہوتا ہے کیا بھیج رہا ہوں، یا ریسیو کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا پیغام آیا ہے۔ یہ جو لفظ ہیں یہ تو صرف پڑھنے پڑھانے اور بتانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب ABC یہ لفظ الف ب ج د نہیں بنے تھے تو تب بھی تو لوگ کمیونیکیٹ کرتے تھے کہ نہیں؟ جی کرتے تھے۔ جب الفاظ نہیں بنے تھے تو پانی تو تھا اور پیاس بھی لگتی تھی، تو پیاس لگنے پر لوگ پانی مانگتے تھے کہ نہیں پینے کے لیے؟ تو پانی کا لفظ نہیں تھا، نہ ماں تھا نہ پانی تھا، کوئی زبان بھی نہیں تھی، تو پھر بھی کچھ تو کنوے کرتے ہی تھے نا۔ تو یہ جو کمیونیکیشن کے ہمیشہ جدا جدا طریقے رہے ہیں، تو جیسے یہ تار ہیں اسی طرح روحانیت میں بھی ایک تار گھر ہوتی ہے، روحانیت میں بھی تار گھر ہوتے ہیں۔ بس وہ جو جیسے ٹک ٹک کر کے پیغام پہنچا دیتے ہیں، تو کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس وہ ان کا تار گھر ہوتا ہے، بس وہ ایسے تھوڑا ایسے ایسے کر دیتے ہیں سارا، تو وہ اپنا پیغام پہنچ جاتا ہے، بس ایسے ٹک ٹک کرتے ہیں اور پیغام چلا جاتا ہے، بھیج دیا، وصول ہو گیا۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک نظام ہے۔ اور اب معجزے کی سمجھ آ جائے گی۔ اونٹ آ کے حضور کی بارگاہ میں روتے بات کرتے تھے، حضور پوچھتے تھے صحابہ کرام سے تمہیں سمجھ آئی کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ پتہ نہیں کیا کہتا ہے، تو فرماتے یہ کہتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا مالک مجھے چارہ نہیں ڈالتا۔ تو اونٹ کی زبان کیسے آ گئی تھی؟ اونٹ کی زبان کیسے آ گئی تھی؟ جیسے تار بابو کو ٹک ٹک کی سمجھ آ جائے، وہ جوامع الکلم، ساری کائنات کی زبانیں جاننے والے، سب بولیاں جاننے والے۔ تو بولیاں اتنی ہیں کہ تصور سے بھی باہر ہیں، تصور سے بھی باہر ہے۔ تو یہ ہے، بات کر رہا تھا لفظ اور معنی،
لفظ اور معنی. تو لفظ دراصل ایک رسم ہے، اسم ہے. لفظ اسم اور رسم ہے. حضور داتا صاحب فرماتے ہیں، اب ان کے جملے پر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ہمارے زمانے میں تصوف لفظ رہ گیا، بس اسم رہ گیا، نام رہ گیا، معنی نہ رہا، حقیقت نہ رہی. اور جو پہلا دور تھا اس میں حقیقت تھی، نام نہ تھا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بے حقیقت نام ہو گیا ہے. اب یہ بے حقیقت نام ہو گیا ہے. پہلے بے نام حقیقت تھی. پہلے بے نام حقیقت تھی، اب حقیقت بے نام ہو گئی. جب 1000 سال پہلے عالم یہ تھا، آج ہم تو اجڑے ہوئے دور میں